بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ پیارے بہن اور بھائیو، آپ سب کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ناظرین و گرامی، یہ وظیفہ 16 مئی 2022 کے چاند گرہن کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ چاند گرہن کی رات کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے جو آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ کا شوہر، ساس، بیوی، دیورانی، جیٹھانی، سوتن، یا آپ کی کوئی ایسا عزیز رشتہ دار جو آپ کے خلاف برکاتا ہے کسی اور شخص کو، یا آپ کے شوہر کو آپ کے خلاف کر دیتا ہے، یا آپ کی بیوی کو آپ کے خلاف کرتا ہے، آپ نے یہ وظیفہ کسی کی زبان بند کروانے کے لیے کرنا ہے، زبان پر تالا لگوانے کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ قرآنی وظیفہ بتاؤں گا۔ اگر آپ کسی پر بندش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ میرے خلاف باتیں نہ کرے، یا آپ ان کی بند زبان کروانا چاہتے ہیں، تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی ساس، شوہر، یا آپ کا کوئی ایسا رشتہ دار جو آپ کے باتوں میں آ کر، کسی کی باتوں میں آ کر آپ کو بہت زیادہ ہی تکلیف دیتا ہے، یا آپ کا شوہر آپ کی ساس کی باتوں میں آ کر آپ کے ساتھ لڑتا رہتا ہے، آپ کے ساتھ جھگڑتا رہتا ہے، آپ چاہتی ہیں کہ ساس کی زبان بند ہو جائے، ساس کی زبان کو تالا لگ جائے، اور میں اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزارنے کے قابل ہو جاؤں، میں چاہتی ہوں یا میں چاہتا ہوں میرا بھائی بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے کسی کی زبان بند کروانے کے لیے۔ اگر میرے بھائی کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے، یا وہ ان کے خلاف باتیں کرتا پھرتا ہے کسی اور لوگوں کے خلاف، اگر آپ اس کی زبان بند کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے، تو انشاءاللہ اس کی شخص کی زبان بند ہو جائے گی، اور اس شخص کی زبان پر تالا لگ جائے گا، وہ کبھی بھی آپ کے خلاف وہ بات نہیں کرے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ 16 مئی 2022 کی چاند کو کر لینا ہے۔ جب چاند گرہن لگے گا، آپ نے یہ وظیفہ اس رات کو کر لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ یہ وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس وظیفے کی روحانی اجابت چاہتے ہیں، تو آپ میری اجازت مانگ لیجئے، انشاءاللہ میں آپ کو اجازت دے دوں گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو ملتا رہے۔ جی ناظرین سامعین، اب میں آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، آپ کسی کی زبان پر تالا لگوانے کے لیے بھی وظیفہ کر سکتے ہیں، کسی پر بندش کرنے کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ جس شخص کے لیے کر رہے ہوں گے، آپ نے اس کی تصویر اپنے سامنے رکھ لینی ہے جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں گے، یا آپ اپنے ذہن و گمان میں، اپنے تصور میں اس شخص کا نام رکھ لیں، یا اس شخص کی والدہ کا نام آپ نے لازماً رکھنا ہے، یا آپ اس کا شخص کا تصور اپنے ذہن میں حاوی کر لیں، جس سے آپ جب یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ اس پر جو وظیفہ آپ کریں گے تو وہ آپ کے خلاف جو بھی باتیں کرتا ہے وہ کرنا بند ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتا ہوں۔ آپ نے اس پر عمل لازماً کرنا ہے، اور آپ نے اس ویڈیو کو لازماً لائک کر دینا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ قرآنی وظیفہ کرنا ہے۔ قرآنی آیت ہے یہ، سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون۔ جب آپ کو محسوس ہو، یا جب آپ دیکھیں گے چاند گرہن لگ گیا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون کو آپ نے اول اور آخر 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور درمیان میں آپ نے 360 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون۔ آپ نے ایک یہ وظیفہ مکمل کر لیا تو آپ نے ایک اور چھوٹی سی آیت پڑھنی ہے، جو کہ سورہ یاسین کی چھوٹی سی آیت ہے۔ میں اب آپ کو اس آیت پر لے کر چلتا ہوں، میں آپ کو اس آیت کا بتاتا ہوں، جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت سورہ یاسین پر مشتمل ہے، اور یہ سورہ یاسین کی آیت میں نے آپ کو بتائی ہے۔ یہ آپ نے وظیفہ بھی اسی طریقے سے کرنا ہے۔ یہ وظیفہ ایک ہی ہے، آپ زبان بندی کے لیے یہ ایک ہی وظیفہ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے 2 آیتیں پڑھنی ہیں، جو کہ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون میں آپ کو بتایا ہے، اور آپ کو میں نے ابھی بھی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، میں نے آپ کو یہ ابھی چھوٹی سی آیت پر سنائی ہے سورہ یاسین کی۔
آپ نے اس کی تعداد بھی اتنی ہی رکھنی ہے اور اپنے ویسے ہی پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنے ذہن و گمان میں تصور رکھ لینا کہ آپ یہ وظیفہ کس کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس شخص کی تصویر ہے تو آپ اپنے سامنے رکھ کر یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر باوضو ہو کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، پاک صاف ہو کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جب آپ نے پہلی آیت مکمل کر لی سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کی، اور بعد میں آپ نے یہ چھوٹی سی آیت پڑھ لی، اول کے ساتھ 7 مرتبہ ہی آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 360 مرتبہ ہی آپ نے پڑھنا ہے یہ چھوٹی سی آیت۔ آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ یہاں تک آپ نے یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے اس جو آپ نے تصور میں جس شخص کا آپ نے رکھا ہوگا تصور، آپ نے اس کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے۔ آپ کے پاس ضروری ہو کہ آپ کی تصویر آپ کے پاس موجود ہو اس شخص کی جس کے اوپر آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، جس سے آپ کا تصور نہیں ٹوٹے گا۔ آپ اس کو جب دیکھتے رہیں گے اس کی تصویر کو، تو آپ کے ذہن میں وہی چلتا رہے گا۔ آپ نے اس کی تصویر کے اوپر بھی 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے۔ اگر آپ کے پاس تصویر نہیں ہے تو آپ 3 مرتبہ آپ تصور میں ہی پھونک مار دیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بھی 100% فائدہ حاصل ہوگا، اور چاند گرہن جب ہٹ جائے گا اسی وقت سے ہی وہ کام اپنا کرنا شروع کر دے گا یہ وظیفہ۔ اور جب آپ نے یہ سب کچھ کر دیا، پھونک مار دی، تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اور آپ نے اپنے رب العالمین سے آپ نے دعا کرنی ہے، اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک میں بہت کمزور ہوں، میں بہت لاچار ہوں، میں بہت مجبور ہوں، یا اللہ پاک میری دعا کو منظور فرما، اور جو میرے خلاف بولتے ہیں اور جو میرے خلاف باتیں کرتے ہیں یا اللہ پاک ان کی زبان بند کر دے، یا اللہ پاک میرے دشمن کی زبان بند کر دے، یا اللہ پاک میرے شوہر کی زبان بند کر دے، یا اللہ پاک میرے بیوی شوہر سوتن دیورانی جٹھانی یا جو بھی آپ اپنے عزیز کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں، آپ نے اس کا نام لینا ہے دعا میں، اور اس کی والدہ کا نام آپ نے لازماً لینا ہے بیچ میں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کا جو زبان بند کرنے کا جو عمل آپ نے کیا ہوگا، وہ انشاءاللہ چاند گرہن ہٹتے ہی وہ آپ کا عمل کرنا شروع کر دے گا، اور صبح ہوتے تک ہی وہ آپ کا جو بھی معاملہ چل رہے ہیں آپ کے وہ ختم ہو جائیں گے، اور آپ کے خلاف جو بھی باتیں کرتا ہے وہ بھی آپ کے خلاف باتیں کرنا بند کر دے گا۔ اگر آپ کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں لگی تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو کمنٹس میں جواب دے دیا جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔